ذرائع سے اس کے بارے میں کچھ معلومات لینے کی کوشش کی۔ فخرالزمان صاحب کو میں جانتا ہوں، بہت ہی معتبر، اچھے اور کونا مشق صحافی ہیں، اور بڑے نڈر ہو کر وہ اپنی صحافت کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس خبر کے بارے میں جب میں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے معلوم کیا تو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر شاید اس طرح سے نہیں ہے۔ تو بالکل میں احترام کرتا ہوں فخر صاحب کی خبر کا، لیکن جو میرا اوپینین اس کے اندر ہے، جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس خبر کے اندر اس طریقے سے صداقت نہیں ہے، یہ خبر اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب کیا فخر صاحب نے یہ خبر جان بوجھ کر غلط دی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ بہت ہی اچھے صحافی ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ کا جو سورس ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پر پلیس ہوتا ہے کہ جس کو غلطی لگ سکتی ہے، یا اس کا بھی کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ تو یہ خبر میرے سے کل سے بہت سارے لوگوں نے پوچھی کہ کیا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کم از کم میرے ذرائع اس کو کنفرم نہیں کر رہے۔ رہی بات یہ کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر کی گئیں یا نہیں، وہ ایک بار نہیں، متعدد بار آفر کی گئیں، یہ آپ سب کو پتا ہے، اور انہوں نے متعدد بار ان ڈیلز کو ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت ایسا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے جس پر آئین، قانون، مینڈیٹ اور جمہوریت پر انہیں کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنا پڑے۔ اگلی خبر آپ کو چاروں صوبوں سے دیتے ہیں، 3 صوبوں سے تو آ چکی ہے، چوتھے صوبے سے اس کا انتظار ہے۔ خبر ماجد نظامی صاحب کی ہے، کریڈٹ ان کا ہے۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ سب اپنے اپنے پسندیدہ وزیر اعلیٰ کے انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹ، جی ہاں، جسے چائے بسکٹ کہا جاتا ہے عرف عام میں، المعروف چائے بسکٹ بجٹ پر نظر ڈالیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈٹھائی سے پھر مخالف پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے اوپر تنقید شروع کر دیں اور اپنے والے کو نظر انداز کر دیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ساری جو ماجد نظامی صاحب نے خبر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مریم نواز نے ابھی تک جو پچھلے سال کا بجٹ ہے اس میں 11 کروڑ 90 لاکھ روپے چائے بسکٹ کے اوپر خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 11 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، مراد علی شاہ صاحب نے 10 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ بلوچستان کا بجٹ ابھی آنا ہے، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، بلوچستان نے ابھی تک بجٹ پاس نہیں کیا، اور دیکھ لیں وہاں پر حکومت نہیں گری۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اگر بجٹ جو ہے وہ کے پی کا پاس نہ کیا تو حکومت گر جائے گی۔ مریم نواز کا بجٹ اس سے 5 دن بعد پاس ہوا، ہمارے والا 23 تاریخ کو سب سے پہلے ہی پاس کر دیا، حالانکہ 24 تاریخ کو عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات ہو رہی تھی، اس کا بھی انتظار نہ کیا گیا، تو وہ والے غبارے سے تو ہوا نکل گئی، اور یہ سمجھ آ گئی کہ وہ جو بھی دوست کہتے تھے وہ غلط کہتے تھے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جان بوجھ کر بجٹ جو ہے وہ جلدی پاس کیا گیا تھا۔ یہ خبر جہاں تک چائے بسکٹ کی، تو ایمانداری کا ثبوت یہ ہے کہ جو چیز سامنے نظر آئے اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ میں نے سوشل میڈیا کو جب سکرول کیا تو مجھے کے پی کا آفیشیل نیریٹو تو اس پر نظر نہیں آیا، لیکن کچھ لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر یہ نیریٹو موجود تھا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ چائے بسکٹ میں یہ پیسے نہیں کھا رہے، بلکہ جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے اور چیف منسٹر ہاؤس ہے، وہاں پر 400 کے قریب جو سرکاری ملازمین ہیں، سیکریٹریٹ کا مطلب جو دفتر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا، جس کے اندر ظاہر ہے ہر طرح کے ملازمین ہوں گے، گریڈ 17 کے بھی، 18 کے بھی، 19 20 اور پھر 16 15 14 اور پھر درجہ چہارم اور سارے ہر طرح کے ملازمین، وہ اپنا کھانا جو ہے وہ پہلے پیسے ڈال کر کھاتے تھے، اور گنڈا پور صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کھانا جو ہے اب آپ پیسے ڈال کر نہیں کھائیں گے، بلکہ وہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ وہ سرکار دے سکتی ہے، جو غریب وہاں پر ملازمین ہیں یا نچلے یا درمیانے درجے کے وہاں پر ملازمین ہیں۔ تو یہ ایک مثبت بات ہے اس طرف سے دیکھا جائے۔ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ایک منفی بات بھی ہے کہ مریم نواز نے 11 کروڑ 90 لاکھ خرچ کیے، انہوں نے 11 کروڑ کیے۔ صوبے کی آبادی میں بھی بہت فرق ہے، بجٹ میں بھی بہت فرق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ جو ہے وہ بھی تقریباً 10 کروڑ خرچ کر رہا ہے، اور وہ بھی آبادی میں کے پی سے زیادہ ہے، تو کے پی کا خرچہ اس حساب سے تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب ایسے اخراجات کو بالکل الاؤ نہیں کرتے، ان کے یہ علم میں ہوتا تو وہ فوری طور پر ان اخراجات کو کرٹیل کرنے کے احکامات فوری طور پر دیں گے۔ لیکن میں نے دونوں ورژن بتا دیے آپ کو، کے پی گورنمنٹ کا بھی بتایا کہ یہ چیف منسٹر کے چائے بسکٹ کا نہیں ہے، اس میں سارے امپلائیز کو کھانا دیا جاتا ہے،
اور جو اعتراض ماجد نظامی صاحب کا تھا کہ یہ بہت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، مریم نواز نے 11 کروڑ 90 لاکھ روپے چائے بسکٹ میں اڑائے ہیں اور باقی جو وزیر اعلیٰ نے اخراجات کیے ہیں، تو کم از کم جو اعتراض تھا ماجد نظامی کا کہ اپنے چیف منسٹر کو سارے دفاع کریں گے اور دوسرے پر اعتراض کریں گے، ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے سب کے جو آپ کی پوری خبر تھی اس کو پوری ایمانداری سے سب کے سامنے رکھا ہے. اب آگے چلتے ہیں، آگے ایک سیاسی خبر آپ کو دے دیں، پھر ہم نے آپ کو جو ہمارے حافظ صاحب کا اس وقت مضبوط اور پرعزم پاکستان ہے اس کی بھی کوئی داستان آپ کے سامنے رکھنی ہے. اگلی خبر فضل الرحمان صاحب کی ہے اور وہ اسی ایجنڈے کی تکمیل ہے جو ہم آپ کو 2-3 دن سے بتا رہے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں 1 ہفتے کی کال پر قبضہ کر سکتے ہیں، پچھلی حکومت کو چلنے دیا تھا اور نہ ہی یہ حکومت چلنے دیں گے. یہ فضل الرحمان صاحب جب بھی ایسے بیانات دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے چودھری نظام الدین ہے. چودھری نظام الدین صاحب کے اشارے کے بغیر فضل الرحمان صاحب یہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیا کرتے. جب انہوں نے یہ پوزیشن لی ان کے پیچھے چودھری نظام الدین صاحب موجود تھے. اب چودھری نظام الدین صاحب ایسا کیا کروانا چاہتے ہیں کہ اتنی سالڈ یا اتنی خطرناک یا اتنی ایکسٹریم پوزیشن جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب سے دلوا رہے ہیں؟ تو اس پر میرا جواب یہ ہے کہ اس وقت چودھری صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ہیڈ آف سٹیٹ بننا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب ہیڈ آف سٹیٹ بننے کے لیے کچھ ارینجمنٹس کرنے شروع کیے گئے ہیں. اگر آپ کل کی خبریں دیکھیں تو کل آپ نے یہ خبریں سنی کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو اب وزارتوں میں شامل کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور شاید جولائی یا اگست میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں میں شامل ہو جائے، وزارتیں لے لے. ہم نے اس سے ایک دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈرشپ دے دی جائے. اب یہ 2 راستے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ پلان اے اور پلان بی دونوں موجود ہیں. دونوں صورتوں میں ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. آپ کہیں گے دونوں میں کیسے؟ میں بتاتا ہوں. اگر تو یہ جو کل والی خبر ہے یہ درست نکلتی ہے جس میں اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو گورنمنٹ کی منسٹریز آفر کی جا رہی ہیں اور وہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کو بھاری برکم 3-4 وزارتیں دے دی جائیں گی، یا 5-6-7 دے دی جائیں، یا 10 دے دی جائیں، یا 12 یا 15 دے دی جائیں. وہ تو حصہ بقدر جثہ ہوگا. اور اس کے بدلے پیپلز پارٹی کو کہا جائے کہ صدر زرداری صاحب جو کہ اب تھوڑے علیل بھی رہتے ہیں تو ان کو جو ہے ریسٹ دیا جائے اور ان سے خالی کروا لی جائے صدارت جو ہے. اور ان سے جب صدارت خالی کروائی جائے تو پھر 27ویں ترمیم میں فیلڈ مارشل صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہیں اور ساتھ صدر پاکستان بھی بن جائیں اور یہ 27ویں ترمیم کا آؤٹ کم ہو. جیسے فیلڈ مارشل صاحب نے جب اپنی ایکسٹینشن کا بندوبست کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو باقی دوست تھے جتنے بھی چیف تھے ایئر کے یا بحریہ کے، ان سب کی ایکسٹینشن کا بھی ساتھ چھوٹا موٹا بندوبست کیا. تو چیف صاحب اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ خود کھاتے ہیں تو ساتھ والوں کو بھی کچھ نہ کچھ پلیٹ میں، یا مطلب کہ ان کی بھی مدد ہونی چاہیے، صرف آپ اکیلے برے نہ لگیں، سبھی برے لگیں آپ کے ساتھ. تو ابھی ایک طرف تو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ کے اندر شیئر آفر کیا جائے گا، صدارت ان سے واپس لی جائے گی، اس پر فیلڈ مارشل صاحب بیٹھیں گے. یہ پلان اے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جرنلز کے کبھی بھی پلان ایک نہیں ہوتا، ملٹیپل پلان ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سارے پلان جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتے. پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے کہ فیصل آباد کے جو مقدمات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو وہاں سے سزائیں دلوائیں جس کی وجہ سے وہ نااہل ہو جائیں، ان کی سیٹیں خالی ہو جائیں، اس پر الیکشن کروایا جائے، نون لیگ کو جتوایا جائے، نون لیگ کو سنگل میجورٹی دلوا دی جائے، پیپلز پارٹی کی ضرورت ختم ہو جائے. پیپلز پارٹی کو کہا جائے کہ اب آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں، اگلی حکومت آپ کو دیں گے اور آپ اب اپوزیشن کریں بیٹھ کے. اور زرداری صاحب کیونکہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر، آپ کی مرضی کا نگران وزیر اعظم لگنا ہے، آپ کی مرضی کا الیکشن کمشنر لگنا ہے، نیب کا چیئرمین لگنا ہے، تو آپ اب بھرپور اپوزیشن کریں. سندھ کے اندر آپ اپنی گورنمنٹ کریں، فیڈرل کے اندر آپ اپوزیشن کریں. تو صدارت آپ چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ پر فیلڈ مارشل صاحب آ جائیں. گورنرشپ آپ رکھ لیں بے شک، صدارت اس لیے چھوڑ دیں کہ پھر اچھا نہیں لگے گا
कौमी असम्बली के अंदर आप बिलावल जरदारी को जो है वो अपोजिशन लीडर बनाएं और ऊपर वालिद जो है वो सदर बना बैठा हो तो बात चलेगी नहीं। तो ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। दोनों सूरतों में जो हेड ऑफ स्टेट का ओहदा है वो खाली करवाया जाएगा, या पीपल्स पार्टी की मर्जी है कि वो इस तरफ से आके वो हेड ऑफ स्टेट खाली कर दे या उस तरफ से कर दे। दोनों सूरतों में जरदारी साहब की बलि चढ़ाने का, सियासी बलि की बात कर रहा हूं मैं, वो चढ़ाने का अब वक्त हुआ चाहता है। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में प्लान ए पर काम ज्यादा होता है या बी पर होता है। जो भी हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन फजल रहमान साहब का ये बयान कि हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए मजबूर ना किया जाए, हम इस्लामाबाद में एक हफ्ते की कॉल पर कब्जा कर सकते हैं, पिछली हुकूमत को चलने दिया था और ना ही ये हुकूमत चलने देंगे। ये जो बयान दे रहे हैं फजल रहमान साहब, ये बड़ा ही तगड़ा बयान है। और इसको कंटिन्यूटी में देखिए जो हमदुल्ला साहब ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर से और हुकूमत से इस्तीफा मांगा था। तो अब ये हो सकता है कि ऊपर चौधरी साहब को एडजस्ट किया जाए और नीचे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के केपी में वहां पर फजल रहमान साहब को एडजस्ट किया जाए और उनको कोई वजारतें देने की पेशकश की जाए, या फिर हो सकता है ऊपर ही फेडरल गवर्नमेंट में ही फजल रहमान साहब को हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो ऊपर दे दिया जाए। तो बहरहाल ये सूरत हाल सियासी तौर पर बन रही है। क्या बनती है, जो भी मामला होगा वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 माह से दहशतगर्दों के कब्जे में हैं, लेकिन वफाकी सूबाई हुकूमत ने आज तक एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, ये अखबार लिख रहा है। बल्कि अब तो रिहाई में भी मुकामी जरगे के ज़रिए हो रही है। तो ये चीज़ें लिखी जा रही हैं कि क्यों वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें खामोश हैं। असल में तो शायर यहाँ कहना चाह रहा है कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट इस पर खामोश है। तो ये टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मगवी मुलाजमीन की नई वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में मुलाजमीन हुकूमत से बाजियाबी के लिए टीटीपी के मुतालबात मंजूरी की अपील कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए हैरान है कि ये बेचारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो एम्प्लॉई हैं ये इतनी देर से मगवी हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बाकी लोग भी मगवी हुए थे, उनको जल्द छुड़वा लिया गया था। इन बेचारों का क्या कसूर है? इनके बारे में क्यों डील नहीं की जाती? इनके बारे में क्यों उनको नहीं छुड़वाया जाता? इनके बारे में वही तालिबान है, याद कीजिए, उन्होंने डेरा इस्माइल खान से एक कर्नल साहब को, उनके भतीजे को, उनके भाई को अगवा किया था, उनको छुड़वा लिया गया था बहुत जल्द। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत किया गया, तो अच्छा किया गया था। कर्नल साहब भी हमारे भाई हैं, उनको छुड़वाया गया, बहुत उम्दा काम किया, लेकिन ये भी हमारे भाई हैं, इनके ऊपर भी उसी तरीके से एफर्ट करनी चाहिए और इनको फौरी तौर पर छुड़वाना चाहिए। ये भी माओ के बच्चे हैं, इनके भी पीछे ये भी वालिद होंगे, भाई होंगे, बेटे होंगे, इनके पीछे भी खानदान इंतजार कर रहे हैं। इनकी हालत पर भी थोड़ा सा रहम खाइए। अगली खबर बड़ी मायूब सी है जो मैंने आपके सामने रखनी है, हैरान कुन भी है मेरे लिए, और वो ये है कि इंडियन मीडिया ने एक बहुत ही गलीज प्रोपेगेंडा किया है। उन्होंने खबर की है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, जिन्हें मैं एहतराम से बाजी मरियम कहता हूं, और क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि मेरे उनसे सियासी इख्तलाफात हैं और मैं सियासी तौर पर उन्हें तनकीद करता हूं और बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी उनके ज़ाती किरदार पर कभी भी बात नहीं की। और मैं बिलीव करता हूं कि माएँ बहनें सांझी होती हैं। आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनके बारे में भी आपको इंतहाई एहतराम के साथ जब ज़ातियात की बात आए तो आपको ज़ाती कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। मैं इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूं और आपने मेरे व्लॉग्स में कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कोई ऐसी एफर्ट की है कि जिसमें मैं ज़ाती किरदार के ऊपर जो भी ज़रब है वो लगाने की कोशिश करूं। मैं खुद हैरान हूं कि इंडियन मीडिया कितना दूर निकल गया। उन्होंने मरियम नवाज साहबा पर कीचड़ उछाला है, फील्ड मार्शल साहब पर कीचड़ उछाला है, और उनका जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ उसे ज़ाती रिलेशनशिप के तौर पर डिपिक्ट करने की कोशिश की है। दोनों के किरदार के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की है और दोनों के बारे में ऐसी काबिले एतराज रिपोर्टिंग की है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर आप देखना चाहें तो आप सोशल मीडिया के ऊपर उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने एक सियासी एतराज मरियम साहबा पे किया था, याद कीजिए, जब मैंने ये कहा था कि फील्ड मार्शल साहब की जब ट्रंप से मुलाकात हुई और वहां से मैंने कहा था कि अब मुस्लिम लीग नून को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने अब क्या बनना है, मतलब वो प्रिंसेस से उन्हें मलका बनना पड़ेगा, बूढ़ी मलका बनना पड़ेगा। वो तमाम सियासी तज्जियात थे, कोई ज़ाती तज्जियात नहीं थे। मैं हैरान हुआ कि
ان میں سے بھی ایک لائن جو ہے اس انڈین میڈیا جنہوں نے کوئی 5-6 منٹ کا پیکج یا شاید 7 منٹ کا پیکج بہت ہی تفصیل میں مریم صاحبہ پہ اور فیلڈ مارشل صاحب پہ رن کیا، جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، جس کو میں ڈیناؤنس کرتا ہوں، اور میں ایسی تمام چیزوں کی مذمت کرتا ہوں جو ذاتی حیثیت میں لوگوں پر کردار پر حملہ کیا جائے۔ سیاسی طور پر بات کیجئے، پروفیشنلی بات کیجئے، جو ہم دن رات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ ذاتیات نون لیگ کرتی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کرتی رہی ہے، بشا بی بی کے ساتھ کرتی رہی ہے۔ ہمارا نہ یہ وتیرہ ہے، نہ ہم اس سمت جاتے ہیں، نہ ہمیں جانا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سیاسی اختلافات ہیں، ان کو ذاتی اختلافات میں ہم نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ جو انڈین میڈیا نے بہت ہی میں یہی کہوں گا فوش قسم کی باتیں کی ہیں، گھٹیا، زو مانی بھی نہیں بلکہ کھل کر انہوں نے تو ایسے گھٹیا الزامات لگائے ہیں جو کسی بھی مہذب سوسائٹی میں ایسے الزامات نہیں لگائے جا سکتے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر جائیے گا، ویسے دیکھنے کی اس میں کوئی چیز تو ہے نہیں، بہت ہی گھٹیا قسم کی گفتگو ہے اس کے اندر، لیکن وہ سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے وہ ویڈیو۔ میں نے کیونکہ وہ دیکھی، اس میں ایک چند سیکنڈ کا ٹکڑا میرا استعمال ہوا تھا، اسے میں نے کہا ضروری ہے کہ میں اس سے لا تعلقی کروں کہ میں اس کے ساتھ، میرا اس کیمپین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب سیاسی طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف چل پڑے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی معاشی طور پر ہمیں پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، قوم کو ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے قوم کے اوپر، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم نے کہا آپ کو نہ سنوائیں تو زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جو بجلی کے بلوں کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک وظیفہ تھا، یا جو بھی آپ نے اس کو لفظ کہنا ہے، 30 روپے چارجز کیے، 35 روپے چارج کیے جاتے تھے، وہ 35 روپے انہوں نے ہٹا دیے۔ اب انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں سے یہ 35 روپے نہیں لیے جائیں گے، اور یہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ شہباز شریف نے کیا جس پر انہیں مبارکباد دی جاتی ہے۔ اب مبارکباد جب آپ دیں گے اچھے فیصلے پر تو برے پر لعنت ملامت بھی کریں گے، تو اب آپ میرے ساتھ مل کے اگلے فیصلے پر لعنت ملامت کیجئے۔ مبارکباد تو ہم نے اکٹھے دے لی، کیونکہ اگلا فیصلہ سنیں گے تو آپ سر دھنیں گے۔ 35 روپے بل میں سے نکالے گئے اور 1000 روپے لگا دیے گئے۔ درست سن رہے ہیں آپ، ایک سرچارج نیا ایڈ کیا گیا ہے اور 1000 روپے تقریباً بڑھوتری ہو جائے گی بجلی کے بلوں میں۔ تو 35 نکل گئے، 1000 لگ گیا، نیٹ افیکٹ کتنے کا آیا؟ 965 روپے کا۔ تو آپ 35 دفعہ ان کی ستائش کر لیں اور 935 دفعہ ان پر لعنت بھیج لیں، تو اسی قابل ہیں یہ۔ اگلی جو خبریں ذرا دیکھ لیجئے، اگلی خبریں یہ کہ سائی وال کول پلانٹ کی کرپشن، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا، کوئلہ کیسے اس کا کوئلہ کسی اور کو بیچ کے اس میں لو کوالٹی کا کوئلہ چلایا جاتا ہے۔ چینی سکینڈل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، چینی 245 روپے کلو، شہباز رانا کی سٹوری تھی، ہم آپ کو پورا سکینڈل بتا چکے ہیں کہ کیسے پہلے ایکسپورٹ میں 42 ارب روپے کی سبسڈی دی، اب امپورٹ کرنے پر دوبارہ اربوں روپے کی سبسڈی دینے کی سوچ رہے ہیں، ورنہ چینی 245 روپے کلو۔ گندم سکینڈل آپ کو پہلے ہی پتا ہے، 10 خرب کرپشن سکینڈل، وہ حال ہی میں انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی تھی۔ زر مبادلہ ذخائر کمی، ہم نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ 9 ارب ڈالر کے صرف ذخائر رہ گئے ہیں، بہت ہی تیزی سے ڈپلیٹ ہوئے ہیں، کوئی 2.5 سے 3 ارب ڈالر تو پچھلے چند ہفتوں کے اندر ڈپلیٹ ہو گیا ہے۔ مہنگے کمرشل قرضے لیے ہیں زر مبادلہ دکھانے کے لیے، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 1300 ارب کا پچھلے دنوں میں مہنگے قرضے لے کر آپ کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا تھا کہ مالیاتی معاہدہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا۔ خوردنی تیل جو کھانے والا تیل ہے ان کو بہت بڑا کرائسس ہے، کیونکہ ڈالرز اویلیبل نہیں ہیں، وہ شپمنٹس نہیں منگوا سکتے، ملک میں خوردنی تیل کی کمی ہو رہی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں 200% سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، 50% عوام جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے چلی گئی ہے، بے روزگاروں کی 22% ریکارڈ ہائی پر چلے گئے ہیں پاکستان کے اندر، آبادی کا 22% بے روزگار ہو گیا ہے، سرمایہ کاری 70 سال کی کم ترین سطح پر ہے، جی ڈی پی کا حال آپ کو پتا ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ یونٹس جتنی نیچے چلے گئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے۔ اور ہمارے جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور پاکستان تیزی سے اس کی طرف گامزن ہے، توانا ہے، اور پاکستان بالکل کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ان تمام چیزوں سے۔ اگلی سن لیں، فیلڈ مارشل اور ان کے دفتری اہل و عیال کی تنخواہوں میں 50% اضافہ ہے، اور باقی جو فوجی افسران ہیں ان کی جو تنخواہیں ان میں بھی 50% اضافہ ہے، وزیروں مشیروں کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہے، عوام کے لیے
PTV के 35 रुपए का अजीम शान पैकेज है, जिसके साथ ही अवाम के ऊपर 1000 रुपया जो है वो अजाफी दूसरी तरफ से अजाफा कर दिया गया है 35 रुपए निकालकर। तो पाकिस्तान बहुत तेजी से अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन है, ये आपको बताना था। शुक्र कीजिए, अगर थोड़ा सा स्लो गामजन होता तो फिर सोचिए क्या बनता है। ये तो तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है, तो ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। अगर थोड़ा आहिस्ता होता तो फिर कैसे होता। जैसे कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% मजीद इजाफा कर दिया, ये कल की खबर है। फिक्स चार्जेस 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए हैं, लेकिन सीमेंट, खाद, CNG, तंदूर, कमर्शियल, ये तमाम शोबों की गैस की कीमतें तब्दील नहीं होंगी। मतलब वो जो फौजी फर्टिलाइजर और वो सब, वहां पर कीमतें तब्दील नहीं होंगी। आप लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से बिल देंगे। अच्छा, आगे जरा देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिजली के बिल में 35 रुपए माहाना खत्म करके गैस बिल में फिक्स चार्जेस 1000 इजाफा कर दिया गया, वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ जरा गौर करें कि जो बिजली का बिल है, अगर 200 यूनिट तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल 2330 रुपए, 2330 रुपीज इफ यू हैव अ 200 यूनिट्स। अगर आप 201 यूनिट, मतलब 200 से 1 यूनिट भी ऊपर इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया में तो ये होगा ना कि आपसे 2330 रुपए ले ली जाएंगे 200 यूनिट के, और जो ऊपर वाला यूनिट है उसका अजाफी रेट जो भी लगेगा उस रेट पर ले लिया जाएगा। यहां ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो सिंध है या गंगा है या चनाब है या जमुना है, वो अपनी मर्जी से और अपने अपने तौर तरीके से बहती है। यहां पर 2330 रुपीज की बजाय एक अजाफी यूनिट जो है उसकी वजह से 8104 रुपीज। जी हां, कम अज कम जो है वो तकरीबन 6000 रुपए में वो एक यूनिट पड़ेगा। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो 6000 रुपए में एक यूनिट पड़ेगा। अगर आप 200 से 201 यूनिट हो जाएंगे तो पाकिस्तान वाकई तेजी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। हम सबको बस उस तेजी के साथ शामिल होना है, कहीं हम पीछे ना रह जाएं, ये आपने कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो फिर सोचिए आपका क्या बनेगा। अगली खबर ले लें। 9 मई में जिन मासूम लोगों को पकड़ के जेलों में रखा, वहां से अफसोसनाक इंकशाफ हो रहा है कि 9 मई के मुकदमात में कैद काटने वाले लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 5 कारकुन कोट लखपत जेल से रहा होने के बाद हेपेटाइटिस C का शिकार होकर वफात पा चुके हैं, जबकि 1 साल जेल काटने वाला जवान कारकुन इफ्तिखार हेपेटाइटिस में मुब्तला इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। लेकिन इनके लिए कोई इंसानी हकूक वाले नहीं बोलेंगे, इनकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मंजिलें जो है वो तय करता चला जा रहा है। तो इन बेचारों को शायद साथ नहीं लिया पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान अकेला ही तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा था। ये शायद PTI से थे, हालांकि PTI के लीडर नहीं थे, PTI के वोटर थे, आम आवाम थी। लेकिन इनको जो सजा दी गई है वो आप सबके सामने है। मुझे बहरहाल यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।